باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو خلیفہ دوم امیر المومنین سسر رسول داماد علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ گویا اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ کو 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ اور بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر ہے اور فاروق ان کا لقب ہے۔ فاروق کا معنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو ان سے پہلے 39 افراد ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا 40ویں فرد ہیں جو ایمان لے کر آئے، اور ان کے ایمان کی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام ان میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی حضرت عمر کو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا حضرت عمر مراد رسول ہیں، یعنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور اللہ سے مانگا اور اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی منقبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کا جہاں تذکرہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئے، جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، یہ لوگ اللہ سے تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر دیکھو گے سجدے کی نشانات، سجدے کی علامات۔ ان لوگوں کا تذکرہ تورات میں بھی تھا
اور ان لوگوں کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین میں سے بعض مفسرین فرماتے تھے والذین معہ سے اشارہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف ہے، جو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اشداء علی الکفار سے اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، جو کفر کے مقابلے میں بڑے سخت تھے۔ تو بہرحال حضرت عمر کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں آپ کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کر فرمایا ھذان السمع والبصر، یہ دونوں میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح انسان کے کان اور آنکھیں ہیں۔ جیسے گویا انسانی جسم میں آنکھ اور کان کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے لیے ابو بکر اور عمر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، تم لوگ میرے بعد پیروی کرنا، اقتداء کرنا ابو بکر کی اور عمر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا عمر، آپ اس درجے کے انسان ہو کہ آپ پیغمبر ہوتے۔ تو گویا بڑی فضیلت اور منقبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص ایک گائے پر سوار تھا، تو گائے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم لوگ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، مجھے تو پیدا کیا گیا تھا کھیتی باڑی کے لیے۔ تو جب خرق عادت اس نے گفتگو کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں بھی اس پر ایمان لے کر آتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتا ہے، عمر بھی ایمان لاتا ہے۔ یعنی اللہ قادر ہے، چاہے تو اللہ گائے کو بیل کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت دے دے کہ وہ کلام کر دے۔ تو اس حدیث میں آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ جن کے ایمان کا تذکرہ فرمایا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ مکمل سیرابی ہو گئی، گویا ناخنوں کے نیچے تک سیرابی کے آثار محسوس ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا اور انہوں نے پیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو علم عطا فرمائے گا، تو دودھ کی تعبیر علم سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا بعض لوگوں نے قمیص پہنی ہے، کسی کی قمیص سینے تک ہے اور کسی کی قمیص اس سے بھی چھوٹی ہے، لیکن میں نے دیکھا عمر کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ انہیں دین کا علم، دین پر ثابت قدمی اللہ زیادہ عطا فرمائے گا کہ ان کا یہ لباس مکمل اور وہ اپنی قمیص کو گھسٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ انہیں دینداری زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے ایک محل دیکھا اور اس کے پاس میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتلایا گیا یہ محل جنت میں عمر بن خطاب کا ہے۔ حضور فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، تو حضرت عمر سے فرمایا عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آئی تو میں محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے داخل ہونے سے مجھے تکلیف اور پریشانی ہو، مجھے تو خوشی ہوتی، میرے لیے سعادت خوش نصیبی ہوتی آپ محل میں داخل ہوتے۔ تو حدیث سنانے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں محل خواب میں دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر اللہ نے جاری کر دیا۔ یعنی جو حق ہوتا ہے گویا وہ حضرت عمر کی زبان اور دل پر اللہ جاری کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جن 10 خوش نصیب انسانوں کو لسان نبوت سے جنت کی خوشخبری عطا ہوئی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عمر کے فضائل احادیث مبارکہ میں بڑی کثرت کے ساتھ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت پر آئے تو سن 13 ہجری تھی، 10 سال انہوں نے خلافت کی ہے۔ سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ ان کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ حضرت عمر کا طرز حکومت کیسا تھا، انہوں نے زندگی کیسی گزاری تھی، رعایا کی محبت اور رعایا کی خدمت، ہمدردی کا جذبہ ان کی زندگی میں کیسا تھا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 230 ہجری نے الطبقات الکبریٰ میں ان کے تفصیلی حالات ذکر فرمائے۔ اس میں واقعہ نقل فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ایسے دن آنے لگ گئے کہ لوگ بے حد مجبور اور بے بس ہو گئے۔ تو سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کا بھی دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان سب کے لیے روزانہ تازہ کھانا تیار کیا جائے۔ تو 20 اونٹ روزانہ نحر کیے جاتے تھے اور ان سے کھانا تیار کیا جاتا تھا، اور قحط زدہ لوگوں میں وہ کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ جو بیمار، اپاہج، معذور ہوتے، بچے ہوتے، ان کے لیے الگ قسم کا پرہیز والا کھانا تیار ہوتا، بچوں کے لیے الگ کھانا تیار ہوتا۔ جب تک یہ قحط کے ایام چلتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں کبھی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھایا، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، انہی کے فکر میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا ان کو شمار کرو ان کی تعداد کتنی ہے۔ جب سب کو شمار کیا گیا تو 40,000 سے زائد افراد تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 وقت ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ تو جب تک قحط سالی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان وسیع تھا، ہر مستحق آتا تھا اور کھانا کھاتا تھا۔ ان دنوں میں ایک دفعہ آپ کو گھر سے پیغام آیا کہ گھی کے ساتھ روٹی کھائیے۔ فرمایا نہیں، جب تک یہ لوگ وقت گزار رہے میں بھی ان کے ساتھ کھاؤں گا، جو ان کے لیے پکے گا وہ میں بھی کھاؤں گا۔ تو ان دنوں میں آپ نے کبھی اپنے گھر میں بھی نہ کھایا اور نہ گھر میں الگ سے کوئی کھانا اپنے لیے پکوایا۔ جو کھانا ان کے لیے پکتا، امیر المومنین عمر بن خطاب خود بھی وہ کھانا کھاتے۔ آپ نے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ بدک گیا ہے، بھاگ گیا ہے، میں اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی بھوک کی وجہ سے مر گئی، عمر سے قیامت کے دن سوال ہوگا، عمر تمہاری خلافت تھی، سلطنت تھی، اور یہ بکری بھوک کی وجہ سے کیوں مر گئی؟ تو حضرت عمر دوڑتے جا رہے ہیں اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا آپ نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا، یعنی کون آپ کی طرح خلافت کر کے جائے گا؟ امت کا ایسا درد اور ایسا خوف، امت کی اتنی فکر آپ کے بعد والوں میں کیسے ہو سکتی ہے جو اللہ نے آپ میں ڈالی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کا طرز خلافت مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔
کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کیسی زندگی گزار کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی اس میں واقعہ ہے، بحرین فتح ہوا، مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون اس خوشبو کو تقسیم کرے گا؟ آپ کی گھر والی عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل نے فرمایا میں اس خوشبو کو تقسیم کر دوں؟ فرمایا آپ تقسیم نہ کرو۔ فرمایا امیر المومنین کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاتقہ مجھے تیرے اوپر اعتماد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مشک اور عنبر کے ذرات ہیں، دوران تقسیم ہو سکتا ہے تجھے اپنی کن پٹی پر، اپنی گردن پر، اپنی پنڈلیوں پر، جسم کے کسی حصے پر تجھے کھجلی ہو، خارش ہو، اور تو خارش کرے گی تو تیرے ہاتھوں کے ساتھ مشک اور عنبر کے ذرات لگے ہوں گے، تو تیری گردن پر، پنڈلیوں پر وہ ذرات زیادہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو وہ ذرات کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ گھر والی کوئی عام خاتون نہیں، عاتقہ بنت زید بڑی عقل مند، دانا، فقیہ، سمجھدار اور بڑی پرہیزگار خاتون، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے کہیں مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھ ہو جائے کہ آپ کی گھر والی کو مشک اور عنبر کے ذرات زیادہ ملے تھے اور عمر باقی لوگوں کو کم ملے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں امام بیہقی رحمہ اللہ متوفی 458 ہجری نے واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیکھا وہ اونٹ فروخت کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے پاس آئے، عبداللہ یہ اونٹ تم نے کہاں سے لیے؟ فرمایا ابا جان مجھے مال غنیمت میں ملے تھے۔ فرمایا یہ اونٹ اب تک کہاں تھے؟ کہا جو سرکاری چراگاہ تھی وہیں پر میرے اونٹ چرتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اونٹ تمہارے ذاتی تھے تو تم نے سرکاری چراگاہ میں ان کو کیوں رکھا؟ وہاں تو کہا جاتا ہوگا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کی خدمت زیادہ ہوگی، ان کی مالش اچھی ہوگی، ان کے سامنے پانی زیادہ رکھا جاتا ہوگا، ان کی خاطر تواضع زیادہ کی جاتی ہوگی، حالانکہ وہ تو رعایا کا حق ہے، بیت المال میں تو رعایا کے اونٹ ہوتے ہیں، تو تم نے اپنے ذاتی اونٹ بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ کیوں رکھے؟ جاؤ بیٹا اونٹ فروخت کرو، جو قیمت اس وقت بنتی تھی وہ رکھ لو، باقی ساری رقم بیت المال میں جمع کر دو۔ عبداللہ ابن عمر گئے، اونٹ فروخت کیے، جتنی رقم تھی اس وقت کی جو مالیت تھی، جس وقت ان کے پاس اونٹ تھے وہ مالیت لے لی، باقی ساری رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح یہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے۔ عیون الاخبار میں اور مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب میں اور محض الصواب میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے آئے، جب خطبہ دینے لگے فرمایا تم لوگ میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا امیر المومنین ہم آپ کی بات نہیں سن رہے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں جواب نہ دو۔ فرمایا کیا جواب؟ کہا آپ نے کپڑے تقسیم کیے، ہم سب کے حصے میں کپڑا آیا، لیکن اس سے ہمارا کرتا نہیں بنا اور آپ کا کرتا بن گیا، کہیں لگتا ہے آپ نے زیادہ کپڑا تو نہیں لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر ممبر پر آئے، فرمایا ابا جان نے جو کپڑے تقسیم کیے تھے سب کو ایک ایک ملا تھا، ایک کپڑا میرے والد کے حصے کا تھا، ایک کپڑا میرے حصے کا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد حضرت عمر کو دیا، تو جب دو کپڑے ملے تو ان کا کرتا تیار ہو گیا، تو گویا میں نے اپنے حصے کا کپڑا انہیں دیا ہے تب ان کا کرتا تیار ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اب ارشاد فرمائیے، ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے، آپ کے ارشاد کو سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے۔ واقعہ سنانے کا مقصد آج کے کسی خلیفہ پر، بادشاہ پر کوئی اعتراض کر لے تو وہ تو کہے گا اس کی گردن اڑا دو، جیل میں ڈال دو۔ اول تو اعتراض کرنے والے کو گوارا ہی نہیں کریں گے، سخت سزائیں دے دیں گے، لیکن یہاں دیکھیں 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں،
بیٹے نے آ کر جواب دے دیا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا امیر المومنین کو دیا۔ مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب میں اور محض الثواب میں ایک واقعہ ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہا تھا، تلاش کرتا رہا، امیر المومنین نہ ملے۔ کسی نے کہا تم جاؤ، اس وقت امیر المومنین جو رعایا کے اونٹ ہیں ان کی مالش کرتے ہیں، تو شاید امیر المومنین تمہیں وہاں مل جائیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا عرب کی تپتی ہوئی گرمی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا، سخت گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھے اور تیل ہاتھوں میں لیا ہوا، اور جو بیت المال کے اونٹ تھے ان کی مالش کر رہے تھے، جو بیمار تھے ان کی خاطر تواضع کر رہے تھے، جو اونٹ زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ احنف بن قیس نے دیکھا، فرمایا امیر المومنین کسی غلام کو کہہ دیتے، کسی خادم کو کہہ دیتے، آپ خود یہ کام کر رہے ہو۔ فرمایا احنف میں بھی تو خادم ہوں، جو مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ رعایا کا خادم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تم بھی میرے ساتھ اس میں لگ جاؤ اگر مناسب سمجھو۔ احنف بن قیس کہتے ہیں پھر میں نے بھی ہاتھ بڑھایا اور امیر المومنین کے ساتھ رعایا کے اونٹوں کی ہم مالش کرنے لگ گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کہ جو رعایا کے اونٹوں کی خود مالش کر رہے ہیں، خود خدمت کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ جنہیں لسان نبوت سے کئی دفعہ جنت کی بشارتیں مل گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کیسی گزار کر گئے، خوف خدا اور امید کتنی تھی۔ حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہیں جہنم میں جانے والا عمر نہ ہو، ایسا اللہ کا خوف ہے۔ اور دوسری طرف امید بھی اتنی، فرمایا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہوگی وہ عمر ہوگا۔ اسی کا نام ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان جو ایمان ہے وہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا اتنا تھا، فرماتے تھے کاش میں کوئی مینڈا ہوتا، دمبا ہوتا، کسی گھر کے اندر ہوتا، کھاتا پیتا، جب مہمان آتے اسے ذبح کر دیا جاتا، مہمانوں کی خاطر تواضع کر دی جاتی، تو اس لیے کہ کہیں عمر سے کل محشر کے میدان میں سوال نہ ہو، کیونکہ جانوروں سے سوال نہیں، تو حضرت عمر میں خوف خدا اتنا تھا، فرماتے کاش میں مینڈا ہوتا اور مجھ سے کوئی سوال نہ ہوتا۔ یعنی آخرت کا ڈر، امت کی فکر، خوف خدا کا بڑا غلبہ تھا۔ قرآن کریم کے ساتھ کیسا والہانہ تعلق تھا، اور اللہ کے سامنے رونا کتنا تھا۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے وہ رونے سے عزت دی ہے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو، مقام کو، مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت عمر رونے لگ گئے، اور آپ کے رونے کی آواز فجر کی نماز میں آخری صف تک سنائی دے رہی تھی۔ آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی ہے۔ ایک دفعہ سورہ مغرب کی نماز میں سورہ طور تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یقیناً یہ عذاب واقع ہونے والا ہے، اور جب قیامت کے دن عذاب ہوگا کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ یہ آیتیں حضرت عمر پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ جب نماز مکمل ہو گئی آپ پر ایسا گریہ طاری تھا، ایسا خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی، 20 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حیات الصحابہ میں لوگ عیادت کے لیے آپ کے گھر آتے تھے۔ قرآن میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اول تو ہمیں توفیق نہیں، کسی کو توفیق ہو جائے تو وہ غفلت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کا یہ اثر ہمارے دل و دماغ پر نہیں ہوتا جو اثر حضرات صحابہ پر تھا۔ جتنا انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اتنا قرآن کا اثر انسان کے دل و دماغ پر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی انسان قرآن پڑھتا رہے گا کبھی اکتائے گا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اوصاف، بڑے مناقب عطا فرمائے۔
حضرت عمر ایک دفعہ گشت کر رہے تھے. گشت کرتے کرتے رات کا وقت تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا. ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک بوڑھی اماں گھر میں اشعار پڑھ رہی تھی اور اس کی آواز گلی میں سنائی دے رہی تھی. ان اشعار کا مفہوم یہ تھا: درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رحمت نازل فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ ہمیں رفاقت نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ اماں یہ اشعار پڑھتی تھی اور گناہوں کا تذکرہ اور اپنی مغفرت کا ذکر کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار سنے. اس بوڑھی اماں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت اور اپنے گناہوں پر یہ ندامت، حضرت عمر نے دستک دی. اماں نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر بن خطاب. اماں نے کہا عمر کا کیا کام ہمارے ہاں آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایک درخواست لے کر آیا ہوں. اماں نے دروازہ کھولا، جب دیکھا تو حضرت عمر امیر المومنین ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اماں آپ دعا کر رہی تھی کہ درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ ان کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اماں اپنی دعاؤں میں عمر کو بھی یاد کرو، عمر کو بھی یاد کرو، اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے. حضرت عمر رونے لگ گئے. تو وہ اماں اب دعا کرنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرنے لگی. حضرت عمر کو اب خوشی ہو گئی، واپس لوٹ آئے. تو میں عرض کر رہا ہوں خوف خدا کتنا ہے کہ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، اور ایک اماں اللہ سے معافی مانگ رہی ہے، دعاؤں کی درخواست کر رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اماں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. یہ ایمان تھا حضرات صحابہ کا. اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مرتبہ عطا فرمایا، انسان تو قاصر ہے ان کے مقام مرتبے اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو بیان کرے. خوف خدا کتنا تھا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور گھر کے باہر پرنالہ لگا تھا. تو گھر میں مرغیاں دو ذبح کی گئیں، تو ان کا خون پرنالے سے نیچے گر رہا تھا. پانی بہایا گیا، جگہ دھوئی گئی تو وہ خون نیچے گر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے تھے. تو جب جیسے ہی گزر ہوا تو اچانک وہ خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پر بھی گرے. اب خون ناپاک ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا یہ پرنالہ توڑ دو، یہاں سے خون بہہ رہا ہے، لوگوں کے کپڑے اس سے ناپاک ہو جاتے ہیں. پرنالہ ہٹا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے دھوئے، جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے آئے. نماز ختم ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فرمایا امیر المومنین آپ نے جو پرنالہ کہا اس کو توڑا گیا، ہٹایا گیا، یہ پرنالہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، آپ نے اس پرنالے کو ہٹایا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگوایا ہے، عمر کی کیا مجال اس کو ہٹائے، میں نے تو اس لیے ہٹایا یہاں سے خون گر رہا تھا. اب تم میری پشت پہ سوار ہو کر اس پرنالے کو اپنی جگہ لگا دو. حضرت عباس نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، کسی خادم سے غلام سے کہہ دیں گے وہ لگا دے گا. فرمایا نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حضرت عمر یوں جھک گئے جیسے رکوع میں انسان جھکتا ہے اور کہا میری کمر پہ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اپنی جگہ لگاؤ. حضرت عمر رکوع میں ہیں اور حضرت عباس اوپر چڑھے کھڑے ہوئے اور پرنالے کو اپنی جگہ فٹ کیا. یعنی ایسا خوف خدا تھا، حالانکہ قصدن نہیں کیا، مقصد تھا کہ خون گر رہا. جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تو فرمایا عمر کی کیا مجال کہ عمر اس کو ہٹائے. یعنی آخرت کی فکر، امت کا درد، خوف خدا ان لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ ان کی اس فکر پہ عطا فرمایا تھا. تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے. علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے. گشت کرتے کرتے ایک گلی سے گزر ہوا، اندر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر کافی دیر کھڑے رہے لیکن بچے روتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی. اس خاتون سے کہا تیرے بچے رو رہے ہیں، تم ان کو خاموش کراؤ، بھوکے ہیں تو ان کو کھلاؤ، یہ کیوں رو رہے ہیں. پھر حضرت عمر آگے بڑھ گئے، واپسی آئے، پھر دیکھا بچے رو رہے ہیں. پھر دستک دی
کہ تم ان بچوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر ذرا غصے میں ہو گئے، زور سے دستک دی کہ بچے کافی دیر سے رو رہے ہیں، تم کیسی ماں ہو کہ تم ان کو کھلاتی پلاتی نہیں ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا، وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ حضرت عمر ہیں، وہ سمجھے کوئی شاید چوکیدار ہوگا، پہرے دار ہوگا، وہ رات کو پہرا دے رہا ہوگا۔ تو دروازہ بند تھا، اندر سے اس نے کہا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں، اصل بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ ان کا مقرر کیا ہے کہ جن کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، جن کا دودھ چھوٹ جائے ان کا وظیفہ ہے، جوانوں کا ہے، عورتوں کا ہے، بوڑھوں کا ہے۔ یہ بچہ اب دودھ پیتا ہے تو میں اسے دودھ چھوڑا رہی ہوں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے اور اس کا وظیفہ کل سے شروع ہو جائے۔ تو یہ بچہ دودھ پیتا ہے، میں دودھ چھوڑا رہی ہوں، یہ رو رہا ہے، میں چھوڑانا چاہتی ہوں، یہ دودھ مانگتا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کو دودھ پلاؤ۔ دودھ اس نے پلایا۔ فجر کی نماز کے لیے امیر المومنین آئے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، روتے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی تلاوت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فجر کی نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے، فرمایا کہ عمر کی وجہ سے کتنے بچوں کو وقت سے پہلے ان کا دودھ چھڑا دیا گیا، ہو سکتا ہے کتنے بچوں کا اس میں انتقال ہو گیا، کتنے بچوں نے بھوک میں وقت گزارا ہو۔ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر ہے، کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہیں چھوڑائے گی، جب تک بچے کے دودھ پینے کی مدت ہے اس کو دودھ پلاتے رہو، جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ کہ میری وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچوں کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا حکم لکھا، تمام گورنروں کی طرف بھیج دیا، جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے وظیفہ مقرر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے وہ حکمران تھے جو ہماری ماضی کی داستان تھی، جنہیں سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، جن کے واقعات پڑھ کر ایمان کی شمع بلند ہو جاتی تھی کہ کیسی زندگی یہ لوگ گزار کے چلے گئے، لسان نبوت سے بشارتیں بھی مل گئیں، پھر بھی راتوں کو پہرا دیتے دیتے، رعایا کی خدمت کرتے کرتے، امت کا درد لیتے لیتے دنیا سے چلے گئے۔ مصنف عبد الرزاق میں واقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، ایک گھر کے پاس سے گزرے، ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی، جن اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اگر خوف خدا نہ ہوتا تو اس چارپائی کے پہلو ہل رہے ہوتے۔ حضرت عمر سمجھ گئے مفہوم کو، حضرت عمر نے دستک دی، پوچھا تم یہ اشعار پڑھ رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے آگے سے کہا میرا خامن گھر میں موجود نہیں، یعنی وہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، گھر سے نہیں ہے، تو گویا اب ان کی طلب، ان کی چاہت میرے دل میں آ رہی تھی، اس لیے میں نے یہ اشعار کہہ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، آپ کی صاحبزادی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ حیا کی وجہ سے خاموش ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا شریعت کا حکم، اس معاملے میں تم حیا نہ کرو، تم بتاؤ تاکہ میں ایک حکم جاری کر دوں۔ تو انہوں نے گویا اشارہ کیا انگلیوں سے 3-4، مطلب تو 3-4 ماہ تو عورت شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اعلان جاری کر دیا، آج کے بعد اگر کوئی بھی جہاد کے لیے جائے گا، زیادہ سے زیادہ سرحدوں پہ 4 مہینے رہے گا، اس کے بعد گھر لوٹ کر آئے گا، اپنے گھر والوں سے ملے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے بعد سے آپ نے ضابطہ بنا دیا، حکم جاری کر دیا، 4 ماہ سے زیادہ کوئی سرحدوں پہ نہ رہے، کوئی بھی ہے تو وہ گھر لوٹ کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ جو واقعہ دیکھتے تھے، آپ اس واقعے کے اسباب پہ غور کرتے اور آنے والے دنوں کے لیے حکم بیان کر دیتے تاکہ امت کے لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ آپ نے اپنے گورنروں کی تربیت کیسے کی؟ جب حکمران میں خود کرپشن نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں عدل اور انصاف ہوتا ہے، اس کے گورنروں میں بھی پھر خوف خدا ہوتا ہے۔ آپ کے دور کے 2 گورنر تھے، یہ واقعہ عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد میں ہے۔ ایک گورنر ابو عبیدہ بن جراح تھے جو شام کے گورنر تھے، اور ایک یمن کے گورنر تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت معاذ وہ ہیں جس وقت یہ یمن جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا،
آپ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ سواری پہ آ جائیے، فرمایا نہیں معاذ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت معاذ کو آپ یمن بھیج رہے تھے، پھر فرمایا ممکن ہے معاذ تم آئندہ سال آؤ اور مجھے نہ پاؤ، ممکن ہے تم آئندہ سال آؤ اور مجھے نہ پاؤ، ہو سکتا ہے تم میری قبر کے پاس سے، مسجد کے پاس سے گزرو۔ جب یہ جملہ کا حضرت معاذ سے رونے لگ گئے کہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، تو آپ نے حضرت معاذ کو نصیحت کی اور رخصت کیا۔ دین کی خاطر صحابہ نے اتنے بڑے صدمے بھی برداشت کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت معاذ کو اپنے قریب بلایا، فرمایا واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری دفعہ فرمایا اللہ کی قسم معاذ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اچھے طریقے سے نماز پڑھوں، عمدہ طریقے سے تیری عبادت کروں، بہترین طریقے سے تیری ثنا کروں۔ حضور جس سے محبت کرتے تھے انہیں اعمال سکھاتے تھے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں انہیں دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کے سامنے مال اور دولت کا تذکرہ کرتے۔ اولاد سے محبت تو بیٹا میں نے تیرے لیے 2 مکان چھوڑے، گاڑی چھوڑی، اتنا بینک بیلنس چھوڑا، اتنا پیسہ چھوڑا۔ پیغمبر محبت کرتے تھے، اعمال پر لے کر آتے تھے امت کو۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ حضرت معاذ، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، حضرت معاذ یمن کے گورنر ہے، ابو عبیدہ بن جراح شام کے گورنر ہے۔ حضرت عمر نے ایک تھیلی میں 400 دینار ڈالے اور اپنے غلام سے کہا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر آؤ، پھر دیکھو وہ ان دیناروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر گیا، ابو عبیدہ بن جراح شام کے گورنر تھے، جیسے ہی پہنچے کہ امیر المومنین نے ہدیہ دیا، انہوں نے فوراً ایک غلام کو بلایا، کہا 5 دینار فلاں کو دو، 5 فلاں بیوہ کو دو، 5 فلاں یتیم کو دو، فلاں 5 فلاں جو مستحق ہے ان کو دو۔ دیتے دیتے 400 دینار پورے ایک نشست میں تقسیم کر دیے، اپنے لیے 1 دینار نہیں چھوڑا۔ غلام واپس آیا، امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا امیر المومنین انہوں نے تو اپنے لیے 1 دینار بھی نہ چھوڑا، سب تقسیم کر دیے۔ آپ نے 400 دینار دوسری تھیلی میں ڈالے، فرمایا جاؤ اب یمن کے گورنر معاذ بن جبل کو دے کر آؤ۔ وہ وہاں پہنچے، جیسے ہی حضرت معاذ کو پہنچے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، جاؤ 10 دینار فلاں بیوہ کو دے آؤ، فلاں مستحق کو 10 دو، فلاں یتیموں کو 10 دو، فلاں معذور کو 20 دو۔ کرتے کرتے سارے تقسیم کر رہے تھے، اندر سے گھر والی نے جواب دیا کچھ ہمارے لیے بھی رکھ دینا۔ فرمایا دیکھو کتنے بچے ہیں، جب تھیلی میں دیکھا تو 2 دینار بچے تھے، فرمایا یہ 2 دینار گھر والی کو دے دو، باقی 398 ایک نشست میں تقسیم کر دیے۔ غلام دیکھتا رہا، واپس آیا، امیر المومنین سے عرض کیا حضرت انہوں نے تو ایک نشست میں 400 اشرفیاں سونے کی سب تقسیم کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی آپس میں ان کے ایمان کا رشتہ، ایثار اور ہمدردی کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا رشتہ آپس میں ان کا ایسا ہی ہے۔ تو یہ امیر المومنین کے گورنر تھے۔ جب امیر المومنین کی زندگی میں زہد تھا، استغنا تھا، تو گورنروں کی زندگی میں بھی اسی طرح تھا۔ الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، فرمایا میں نے دیکھا ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک امیر المومنین ہیں اور 3 جگہ کپڑوں پر پیوند لگا ہوا تھا۔ خطبہ دے رہے 3 جگہ کپڑوں پر پیوند لگائے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس وقت ابو عبیدہ بن جراح شام گئے، بیت المقدس فتح ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے خلیفہ آ جائیں ہم ان کو دیکھیں گے، اگر علامات موجود ہوں ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے، تم ان کو بلا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، حضرت عمر وہیں سے اپنے غلام کے ساتھ چلے، ایک سواری ہے، غلام کو بٹھایا، خود امیر المومنین نے نکیل پکڑی ہے، چلتے جا رہے چلتے جاتے، پھر غلام اترتا ہے، امیر المومنین بیٹھتے ہیں۔ غلام کہتا بھی امیر المومنین آپ بیٹھیے میں نکیل پکڑوں، فرمایا نہیں یہ انصاف کے خلاف ہوگا، کچھ دیر آپ بیٹھو گے میں پیدل چلوں گا، کچھ دیر آپ پیدل چلو گے
اور میں سواری پہ سوار ہوں گا۔ دو سواریاں بھی نہیں لی کہ رعایا کے کام آ جائیں گی، ایک سواری پہ جا رہے ہیں۔ غلام نے نکیل پکڑی ہے، چلتے چلتے جب وہاں تک پہنچے ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہو گئی۔ سامنے ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب سا تھا۔ امیر المومنین جب گزرنے لگے، اپنے موزے تھے چمڑے کے، انہیں نکالا، اپنے کندھوں پہ رکھا، اسی تالاب سے گزرے۔ وہ پانی کچھ کپڑوں پہ لگ گیا، آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے تھے، طویل سفر طے کر کے آئے تھے، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، آپ کی جوتیاں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین ابھی جا کر ان سے بات ہوگی، یعنی وہ شام کے مالدار رئیس لوگ ہیں، تو مناسب یہ کہ اگر آپ اپنا لباس بدل دو، کوئی نیا لباس پہن لو، آپ کی وضع قطع تبدیل ہو جائے۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کی طرف دیکھا، فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی بات کہتا تو میں اس کو جواب بھی دے دیتا۔ فرمایا ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، مال دولت لباس کے ذریعے نہیں دی، اور جب بھی ہم یہ عزت دولت میں دنیا میں پیسے میں چاہیں گے اللہ ہمیں اس طرح ذلیل کر دے گا جیسے ماضی کے حکمران ذلیل ہو گئے۔ یعنی عزت ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے لباس سے نہیں، عزت ہمارے رجوع اللہ سے، فکر آخرت سے۔ تو حضرت عمر جب پہنچے، انہوں نے حضرت عمر میں نشانیاں دیکھیں تو سب نشانیاں موجود تھیں جو اس وقت تورات انجیل میں نشانیاں تھیں، تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں دے دی اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امیر المومنین کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، تو ہماری کوشش ہو ہم اپنی زندگی میں وہ صفات لے کر آئے جو حضرت عمر کی زندگی میں صفات تھی۔ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے جو کہا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ 20 مقامات ایسے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیے، حضرت عمر نے جو چاہا اللہ نے قرآن بنا دیا۔ حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے اس پتھر کے پیچھے نماز پڑھ لوں، ایک یادگار پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، میرا دل چاہتا ہے یہاں نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، حضرت عمر نے چاہا اللہ نے قرآن بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد جو عمرہ کرے گا، حج کرے گا، وہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائے گا۔ کسی کا عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ جو عمر نے چاہا اللہ نے قرآن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی پہ بہتان لگا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، حضور صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہے، میری گھر والی ایسا کر سکتی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات یہ بہت بڑا بہتان ہے جو آپ کی گھر والی پہ لگایا گیا۔ اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے سورہ نور میں اندر اس کا تذکرہ فرما دیا، یعنی جو عمر نے ذکر کیا اللہ نے قرآن بنا دیا۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، 70 قیدی گرفتار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے، حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے ان میں سے مستقبل میں کوئی ایمان لے آئے، کچھ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، کچھ ہمارے ہیں، مقصد تھا فدیہ لو، مستقبل میں ہمیں کام آئے گا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، اس کو قتل کرے۔ یہ اسلام کے مقابلے میں آئے، آپ کے خلاف آئے، جو جس کا مقابل ہے رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ اس کو قتل کر دے۔ عقیل کو علی کے حوالے کرو، وہ قتل کرے، جو میرا عزیز ہے میرے حوالے کرو، میں قتل کروں۔ حضور چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کو ابو بکر صدیق کا مشورہ پسند آیا، آپ نے فدیہ لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن حضرت عمر فرماتے میں آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ، آپ غمگین ہیں، بتائیے میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر جو تم نے کہا تھا اللہ کو وہ پسند آیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تب خوش ہوگا جب تم ان کفار کی گردن زنی کرو گے، گردنیں مارو گے، ان کا خون زمین پہ بہاؤ گے، تم دنیا کے ساز و سامان کی طرف چلے گئے، فدیے کی طرف، تم نے آخرت کو کیوں نہیں چاہا؟ اللہ زبردست حکمتوں والا، یعنی جو حضرت عمر نے چاہا اللہ نے قرآن بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کا مقصد تھا ممکن ہے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں، آپ جنازہ پڑھانے آگے گئے. حضرت عمر نے منع کیا، رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاؤ، اس بدبخت نے آپ کی گھر والی پہ تہمت لگائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے قرآن اتار دیا، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ نے بڑا مقام دیا، آپ کی مدح میں اللہ نے قرآن کی چند آیات اتاری، آپ کی منشا کے مطابق اتری. تو محرم کی 1 تاریخ آپ کی شہادت کا دن ہے. میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کو، نسل نو کو حضرت عمر کے مناقب سے، فضائل سے آگاہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.